والصلاة لأهلها أما بعد. قرآن کریم کی ایک آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، میں اسی سے اپنا تعارف کراتا ہوں، بلکہ بشریت انسانیت کا تعارف کراتا ہوں. نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے. میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو. میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی. میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی رہنے دو. لب پہ ہر دم تیرا ذکر ہو یا اللہ، لب پہ ہر دم تیرا ذکر ہو یا اللہ. مجھ کو ایسا عشق عطا ہو یا اللہ. مرتے دم تک سب مجھ کو انسان کہے، مرتے دم تک سب مجھ کو انسان کہے. ایسا ہی کردار میرا ہو یا اللہ. پھونک کر اپنے آشیانے کو، پھونک کر اپنے آشیانے کو، روشنی بخش دی زمانے کو، روشنی بخش دی زمانے کو. آگے تکبیر کے سینے میں دبی رکھتے ہیں، تکبیر کے سینے میں دبی رکھتے ہیں. زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. حضرات محترمین، سامعین بزم، گلشن قاسمیہ کے ہونہار نوجوان ساتھیوں، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا کہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، گناہ کشا ہے ناراضی نصائب کشاف. قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دلوں کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے. اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر کے ایک حیات آخری پیغام دیا اور پورے انسانیت کو بیدار کر کے دلوں کو عزت و حرمت، امن و امان، عدل و انصاف اور اخوت و محبت، مروت و شجاعت، بہادری اور ایک صالح معاشرے کی تعمیر کی ہے. توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ دن کی روشنی کو رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی عالم تابی کو ماہ شب کی چاندنی پر، اور چاند کی ضیاء پاشی کو ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کے حسن کو چمپا پر اور رات کی رانی کی خوشبو کو چمیلی پر بدر جہاں غالب حاصل ہے. اسی طرح، بالکل اسی طرح مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، مخلوقات میں سب سے اشرف، حبیب کائنات، عرب و عجم پر فائد، خلاصۂ کائنات، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، طٰہٰ و یاسین، مزمل مدثر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے رفتے جگر، عبد المطلب کے نور نظر، حبیب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام نبیوں سے اعلیٰ. اور آپ کو عطا کیے گئے لازوال معجزہ یعنی قرآن مجید تمام کلاموں سے افضل ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اور یہ قرآن افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے. اور یہ قرآن افضل کیوں نہ ہو جس کا نازل کرنے والا امین، جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ بھی امین. جس شخصیت پر اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا وہ شخصیت تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ. جب ان تمام صفات اور خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہی ہے تو آئیے آج ہم بھی اسی قرآن کریم سے اپنے بزم کا آغاز کرتے ہیں. وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، بلا تاخیر ہمیں بزم کا آغاز کر دینا چاہیے. ہمارے اکابرین، بزرگان دین، سلف صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی مجلس کا آغاز کرتے، کسی دینی محفل کا آغاز کرتے تو اللہ کا پاک کلام قرآن مجید سے کیا کرتے تھے. اور آج ہم بھی جیسا کہ حدیث پاک ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ بذکر اللہ او بحمد اللہ، اس کے بھی الفاظ حدیث میں آئے ہیں. حدیث پاک کی پیروی کرتے ہوئے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بزرگان دین کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، آئیے آج ہم بھی اپنے اس بزم کا آغاز اس قرآن سے کرتے ہیں
اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ تو آئیے اسی قرآن کریم کی تلاوت سے بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں ایک ایسے قاری کو جس کی آواز میں اللہ نے وہ چاشنی، وہ حلاوت رکھی ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سامعین کے اندر ایک خاموشی برپا کر دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری رعایت کے ساتھ قرأت و تجوید کی قرآن کریم پڑھنے کا ملکہ، ہنر، سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ جن سے میری مراد حضرت قاری صاحب ہے، حضرت والا تشریف لائے۔ میں حضرت والا سے اس شعر کے ساتھ ملتمس ہوں، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اسی نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ حضرت قاری صاحب